صحت کا آپس میں تعلق دائمی یعنی لمبی مدت کا درد وہ مستقل درد ہوتا ہے جو ہفتوں مہینوں یا سالوں تک رہتا ہے اور روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ یہ چوٹ، بیماری یا اعصابی نظام کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ دائمی درد کا ذہنی صحت سے گہرا تعلق ہوتا ہے کیونکہ طویل عرصے تک درد ذہنی دباؤ، بے چینی، ڈپریشن اور نیند کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی وجہ آرتھرائٹس یا گھنٹیا یا اعصابی نقصان یا سوزش ہو سکتی ہے۔ یہ جب بھی اس طرح کی علامت ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ دائمی درد ہے۔ خود کار مدافعتی پیدا بیماریاں جیسے ایسے ہوتا ہے کہ بعض دوائیں استعمال ہم کرتے رہتے ہیں، بعض باڈی میں کسی ایک ایلیمنٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو اس سے ہمارے کچھ دوسری بیماریاں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا جیسے موٹاپا ہو جائے تو اس سے شوگر، بلڈ پریشر جیسے بیماریاں جو ہے وہ ان کا ہونا کافی حد تک یقینی ہو جاتا ہے۔ غذائی کمی، بعض دفعہ ہماری غذا میں ہم ایک جیسی غذا کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اگر گھی استعمال کرتے ہیں تو وہ اسی طرح کی غذائیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ پروٹین والی غذائیں کھانا شروع کرتے ہیں تو اسی طرح کی غذائیں استعمال کرتے ہیں، میٹھی غذائیں کھاتے ہیں تو اسی کی شوقین ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اہم وائٹامنس اور منرلز جو اعصاب اور پٹھوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ ہمیں صحیح طرح سے نہیں ملتے، جس سے یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مدافعتی نظام، دائمی دباؤ اور بے چینی، طویل دباؤ کی وجہ سے پٹھے سخت اور اعصاب حساس ہو جاتے ہیں۔ جسمانی سرگرمیوں کی کمی یعنی کمزور پٹھے اور سختی دائمی درد میں اضافہ کرتی ہے۔ اگر ہم کوئی ورزش نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں، بس ایک جگہ پہ جام ہو کر کام کرتے رہتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں تو اس سے بھی یہ مسئلے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے جناب خراب جسمانی وضع وقت اور چوٹیں، غلط جسمانی حرکت سے طویل مدافعتی مدتی درد ہو سکتے ہیں۔ ہارمونی عدم توازن یعنی کچھ ہارمونیل چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے بھی خاص کر کے خواتین میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، تو درد شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ یوں سمجھیں کہ دردوں کے ساتھ ساتھ نفسیاتی طور پہ آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس طرح کے جو ملے جلے درد اور ان کا پھر ذہنی دباؤ ہونا، ذہن پہ ذہنی سکون کو خراب کرنا، یہ اس کی کچھ غذائیں ہیں جو آٹومیٹیکلی اس طرف لے جاتی ہیں اگر اس کی کمی ہو جائے جسم میں، جس میں نمبر 1 ہے وائٹامن ڈی۔ پٹھوں میں درد، کمزوری اور ڈپریشن پیدا کر سکتی ہے اس کی کمی۔ میگنیشیم کی کمی پٹھوں کی اکڑن، تناؤ اور بے چینی بڑھا سکتی ہے۔ وائٹامن B12 کی کمی اعصابی درد، سن ہونے کا احساس اور تھکن پیدا کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے اومیگا 3 کی کمی سوزش اور ذہنی مسائل بڑھا سکتی ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال کیا جائے کہ یہ جو موٹی موٹی 4 چیزیں بتائی گئی ہیں یہ مختلف غذاؤں میں، ہماری روزمرہ کی غذاؤں میں موجود ہیں، تو کوشش کی جائے کہ
وہ غذائیں کھائی جائیں جس میں یہ چیزیں ہوں، تو ہمیں یہ مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے اور ہم اس پریشانی سے بچ جائیں گے۔ اچھا، دائمی درد کی جو علامات ہیں اس میں نمبر 1 ہے مسلسل جسمانی درد جوڑوں، پٹھوں اور اعصاب میں۔ نمبر 2 ہے تھکن، کمزوری اور توانائی کی کمی محسوس ہونا، کوئی کام کرنے کو دل نہ چاہے، بے چینی، اداسی اور مزاج میں تبدیلی، چڑچڑاپن ہو، نیند کی خرابی اور سر درد رہتا ہو، توجہ کی کمی اور یادداشت کے مسائل، یعنی آپ کہیں کنسنٹریشن نہیں کر سکتے، پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور اپنا کام کر رہے ہیں تو اس میں توجہ نہیں رہتی اور یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں یہ ان 4 چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے۔ وائٹامن ڈی کی کمی ہے، میگنیشیم کی کمی ہے، وائٹامن B12 کی کمی ہے اور اومیگا 3 کی کمی ہے۔ اب ہم کچھ ہومیوپیتھی کی دوائیں ہیں جن کا تذکرہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، ان پہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے رسٹاکس، یعنی جب جوڑوں میں سختی، جوڑوں کے درد کے ساتھ ساتھ سختی بھی ہو اور سرد موسم میں بڑھنے والے درد، تو اس دوا کو زیادہ اس کے قریب ہیں، یہ دوا کھانے سے یہ مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ ایک اور دوا جسے کہتے ہیں ہائپریکم، اعصابی درد جس میں جھنجھلاہٹ ہو اور نروز کو متاثر کرنے والے چوٹ کے لیے، یعنی چوٹ بھی بعض دفعہ لگ جاتی ہے تو اس سے بھی درد ہونا شروع ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ بہترین دوا ہے ہائپریکم۔ ایک تیسری دوا ہے کالی فوز کہتے ہیں اسے، 6X میں بھی یہ کام کرتی ہے۔ تو ذہنی تھکن ہو، ڈپریشن ہو، تناؤ سے پیدا ہونے والے درد ہوں اور بے خوابی ہوتی ہو، اس مقصد کے لیے دوا بہترین ہے۔ ان ساری دواؤں کو آپ ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور انڈیویجولی اپنی علامات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کوئی دوا استعمال ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جناب اب اس کی کچھ احتیاطی تدابیر پہ ہم بات کرنا چاہیں گے کہ یہ درد جو ہیں اگر ہوں تو ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں نمبر 1 پہ آتی ہے بات، باقاعدہ ورزش کریں، کھنچاؤ، چہل قدمی اور یوگا پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں، تو اس لیے ورزش سے یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ متوازن غذا کا استعمال کریں، وائٹامن ڈی، میگنیشیم، اومیگا سے بھرپور غذائیں استعمال کریں، اومیگا 3 والی، اور سکون اور ان کے تناؤ سے بچاؤ کے لیے مراقبہ، گہری سانسیں اور سکون اور مشقیں کریں۔ اچھی نیند لیں، جسے نیند کا مسلسل شیڈول بنائیں تاکہ صحت مند بحالی رہے۔ پانی زیادہ پئیں اور دھوپ میں وقت گزاریں۔ بعض دفعہ وائٹامن ڈی کی کمی دھوپ میں رہنے سے پوری ہو جاتی ہے۔ وائٹامن ڈی کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہے۔ تو اس طرح سے یہ مسائل یا تو بالکل ختم ہو جائیں گے یا کم سے کم ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس کوشش سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔